بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی پڑھنے والے حوضو ولہذا قلنا لما دا کوئی لگتا لما اريد ما يدخل في السائے بقول علیہ السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساع بالساعين. چلو جی بسم اللہ سقط اعتبار نفس السائے حتى جاز بيع الواحد منه بالاثنين. گل ختم. اب اس پر دلائل جی اس پر دلائل اور مسئلے بھی جی سارے جی کہ حدیث پاک میں آتا ہے دھیان کرنا جی لا تبیع الدرہم بالدرہمین جی نہ بیچو تم ایک درم کو بدلے دو درموں کے. جی یہ سود ہوں ہے جی کی ہوں ہے. اور نہ بیچو تم ایک سا بدلے دو سا کے. جی نہ بیچو تم ایک سا بدلے دو سا کے. سا 4 کلو 4.5 سیر جندے وچ دانے پیندے نے ٹوپا چاہ جی وہ بڑا ہے تو سارا ذرا چھوٹا ہے جی جان دو کوئی نہیں. اب یہ جو حدیث ہے سا جی سا کا حقیقی معنی او جڑا ٹوپا ہے لوہے دا چاندی دا سونے دا لکڑ دا جڑی شاید بنیا جی سمجھے نا جی. تے اے سا دا حقیقی معنی اے وے کیا نہ سن سا کا ایک ہے حقیقی معنی ایک ہے مجازی معنی. سا کا حقیقی معنی ہے وہ خود آپ جی کون وہ ٹوپا پاویں کس شاید بنیا ہو جی. سمجھے یہ حقیقی معنی ہے. مجازی معنی وہ شے جو اس میں حلول کی ہوئی ہے جی سمجھے نا جی. جا کے چاہ لیا تو میں تینوں 2 کلو سبزی دے دینا کی مطلب ہوں بے اینے دانے لیا جن ایک چاہ آدھے نے جی یہ مطلب ہوں کہ نہیں میں تو ایک چاہ دے گا تو تم نے ایک شہ دیتی جی چاہ مطلب ٹوپا دے گا لوہے دا ہاں شہ کی دانے پہ یہ مطلب تو دانے عرف کے مطابق جو گندم وہ تو گندم ہوں جی سمجھے نا جی. تو سنیں اب اس کے ایک حقیقی معنی ہے وہ نفس بنفس نفیس. مجازی معنی جو اس میں حلول کیا ہوا ہے. تو حنفیوں اور شافیوں نے سب نے اتفاق کر لیا ہے کہ ایک سا دانیاں دا بھریا ہویا کنک دا جواں دا باجرے دا جیڑی شے دا ان دے بدلے وچ ان دی جنس دے 2 سا لینے اے بسود ہے. اے ہن ماں یا حلو مراد لے چکے ہیں ماں اے مجازی معنی مراد لے لیا ہے کنا اساں بھی کل سمجھے کہ نہیں. اے حدیث پاک جو لفظ سا ہے نا ایندا اساں دونوں مراد لے لیا ہے. جدو مجازی معنی مراد لے لیا ہے ہن حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے. ہن بے ایک لکڑ دا ٹوپا جڑا مستری بنایا ہے وہ آکھے میں تاں دیاں گا مینوں لکڑ دے 2 ٹوپے دے سمجھ آئیے یہ ہوں نہیں مراد لے سکتے. لہذا حنفیہ نزدیک جڑے چاہ نے خود آپ ایک جنس دے کی بشرط کہ سونا چاندی نہ ہوئے سونا چاندی نہ باقی تاتا شاتا لکڑ شکڑ دے بڑے ایک لکڑ دا ٹوپا بنیا دے کہ 2 لکڑ دے ٹوپے لوے تے ایک ہی ہے یہ سود نہیں ہے. گل سمجھیے اس واسطے کہ مجازی معنی مراد لے چکے ہیں جڑا حدیث پاک وچ آ گیا نا بھی ایک سا دے بدلے 2 سا نہ بیچو اس تو اسی ماں یا ہلو مراد دل کون مجازی معنی اور کو وچ شے ہوندی ہے تے لہذا حقیقی معنی مراد جڑا لفظ لہذا ایک ٹوپا آپ ایک جنس دا وہ دوجی جنس دے بدلے سونا چاندی خیر سونا چاندی میں جڑی شکل دی ہوئے اے بھی لوہے دے ایک دے کے 2 لینے لکڑ دا ایک ٹوپا دے کے 2 لینے اے بھی ہن سود وچ نہیں ہوندی سود وچ مطلب چونکہ مجازی معنی مراد لے ہم بیان کر شابہ. تو آپ یہاں سے مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو نا فقہا دی مہربانی ہے جی ایڈیاں ہمتاں کیتی ہیں جی اسی پڑھ کے تے چس بھی آ جائے تاں بھی غنیمت ہی ہے جی. ہاں بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین کہ نہ بیچو تم درہم کو بدلے 2 درہموں کے اور ایک درہم بدلے ایک درہم دو تو 2 درہم لو انج نہ کرو یہ سود ہے. اور ایک سا بدلے 2 سا کے اس طرح بھی یہ منع ہے کیونکہ یہ سود ہے. سمجھائیے تو وہ پہلا تو واضح نا درہم تو واضح نا اے جڑا سا ہے نا سا اس کا 2 معنی چپڑ جائے. اس کا ایک ہے موصولہ
اور ایک مجازی معنی موضولا نفس سا آپ لکڑ دا لوہے دا جس شے دا بنیا ترامے دا پتل دا جڑی شے دا بنیا سٹیل دا اج کل سٹیل دے آ گئے نے جی اور اس کا مجازی معنی ہے ما یحلو جیڑا اندر وچ ہوندا ہے جی جیڑا اس میں آج کے اندر ہے جی تو حنفیوں نے اور شافیوں نے سب نے یہ اس بلسا بسا این سے مراد مجازی معنی لے لیا ہے کہ جو اس میں ڈالا جاتا ہے وہ جنس ایک ہو ایک ٹوپا کنک دے کے 2 ٹوپے چول لینے یہ نہیں منع ایک ٹوپا جوار دے کے 2 ٹوپے باجرہ لینا یہ نہیں منع کی ہوئے ایک جنس ہوئے تے سود ہے ایک ہی اے ربا ہے اے مراد للے ہے جدوں اے مراد للے ہے تو لہذا اب سا سے حقیقی معنی کیا لہذا اگر کوئی بندہ خود ایک ٹوپا لکڑ کا بیچ دے اور اس کے بدلے میں 2 ٹوپے لے لکڑ کے یا لوہے کے تو یہ سود نہیں ہے کل سمجھائے گا کون نہیں آئی چلو جی والے چلو جی اور والے حاضہ اور اسی لیے لہذا اور لہذا نہیں کرنا اور اسی لیے اس لیے چونکہ جمع اور اسی لیے کہتے ہیں ہم جب مراد لیا جا چکا ہے بے اجماع العلماء کیا مراد وہ شے جو داخل ہے سا میں تو اگوں آوے گا ساکا تا اعتبارو نفس سائے وہ نال جوڑنا ہے اور مراد لے جا چکے ایک کتھے وے اگو دلیل دیتی گا جڑا حدیث پا کے جائے گا سمجھیے تو جواب اگوں نے ساکا تا اعتبارو چلو جی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے ساتھ نہ بیچو تم 1 درہم بدلے 2 درہم کے اور نہ بیچو تم 1 سا بدلے 2 سا کے اس فرمان کے اندر جو سا ہے نا جب اس سے مراد وہ شے لے لی ہے جو سا میں داخل ہے تو ساکت ہو گیا اعتبار نفس سا کا مطلب کیا ہے کہ جب مجازی معنی مراد لے چکے ہیں تو حقیقی معنی حتیٰ کہ جائز ہے بے ایک کی نفس سا سے بدلے ڈو کے اور اسی لیے کہا ہم نے کہتے ہیں ہم جب مراد لے لیا گیا اس شے سے اس شے کو جو داخل ہوتی ہے سا میں جو داخل ہوتی ہے سا میں اے ما یحلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے ساتھ اے ارید و مراد لیا گیا بے قول ہے تو مین پہ لکھی جی پئی جی متعلق کہ نہ بیچو تم 1 درہم بدلے کے 2 درہموں کے بدلے 2 درہموں کے اور نہ بیچو 1 سا کو اور نہ بیچو 1 سا کو بدلے 2 ساؤں کے تو اس سا سے مراد ما یا حلو لے چکے ہیں تو لہذا ساکت ہو گیا ساکت ہو گیا اعتبار نفس سا کا حتیٰ کہ جائز ہے بے ایک کی نفس سا سے بدلے 2 کے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب مراد لے لیا گیا ہے وہ جو داخل ہے سا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے ساتھ نہ بیچو تم 1 درہم بدلے 2 درہموں کے اور نہ بیچو تم 1 سا بدلے 2 سا کے تو ساکت ہو گیا ہے اعتبار نفس سا کا حتیٰ کہ جائز ہے بے ایک کی نفس سا سے 2 بدلے 2 کے او تمہیں خاشیہ نظر آئے پلے پوندی پئی خیر استغفر اللہ والے حاضہ اہل اجلے یعنی اس لیے کہ وہ دونوں یعنی کون دونوں حقیقت اور مجاز نہیں جمع ہو سکتے اجماع کیا ہے سب علماء نے اس بات پر کہ نفس سا یعنی وہ لکڑ کا منقورہ جڑا وچوں کھود کے بنایا لکڑ دا ٹوپا کیویں بندا بھئی لکڑ نے وچوں کھودی اور ٹوپا بن گیا جی آج کل نواں طریقہ میں پتریاں جوڑ کے پھٹیاں جوڑ کے کل ٹھوک دیو پاویں گھر جا کے ٹوٹ جائے جی اصلی مضبوط تو ہوندا بھی جڑا وچوں کھود کے بندا جی اے مطلب منقورہ تو خشبہ منقورہ جائز ہے بے اس کی متفادل بجن سے ہی ایک دے کے 2 لینے ٹھیک نہیں
کیوں؟ لعدم دخول ہی تحت نہی، کیونکہ یہ نہج کے تحت داخل نہیں ہے. وہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لا تبیع الدرہم بالدرہمین الحدیث، چونکہ مجازی معنی مراد لے چکے ہیں. مجازی معنی یہ لا تبیع حدیث پاک دیکھیں. قضا اور ادا القاری فی مختصر المنار، لیکن وہ مشی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پایا میں نے یہ متن اس طرح اس لفظ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے، لیکن روایت کی امام طحاوی نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ نہ بیچو 1 دینار بدلے 2 دیناروں کے، نہ بیچو 1 درہم بدلے 2 درہموں کے. اس میں اتنے لفظ ہیں. گل سمجھیا؟ روایت کیا اس کو، اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہاں یہ لفظ ہے کہ 1 دینار بدلے 2 دینار کے، اور دینار بدلے دینار کے، درم بدلے درم کے، یہ جائز ہے. لا فضلا، نہ زیادتی ہو ان کے درمیان، تو ٹھیک ہے. پھر حدیث مذکور جو متن میں ہے کتاب میں نکالا ہے اس کو ذیلی نے، اور نکالا ہے مسلم شریف نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ادلا بدلا کر لیا کرتے تھے تمر الجمع، جمع جگہ دنا ہے اتنے مدینہ شریف میں محلے ہوتے ہیں مختلف علاقے باغ، کہ ہم اس کی جو جمع کی جو کھجور تھی نا، ہم اس کو اپنے لیے روزی کے طور پر جمع کر لیتے تھے. تو ہم اس کا سودا یوں کرتے تھے کہ ہم بیع کرتے تھے سا عین کی بدلے سا کے. پس پہنچی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار نے فرمایا نہ بیچو 2 سا اے تمرن، 2 سا تمر کے بدلے 1 سا کے، اور نہ 2 سا گندم کے بدلے 1 سا کے، اور نہ 1 درم بدلے 2 درموں کے. روایت کیا ابن ماجہ نے وغیرہ نے اس سے بلفظ نہ بیچا جائے 1 سا تمر کا بدلے 2 سا کے، اور نہ بیچا جائے 1 درم بدلے 2 درموں کے. اس حاشیے دا مطلب ہے کہ جڑا متن میں حدیث آئی پی انج بھی کوئی نہیں. کنج یہ گل لبی کہ کونا اس کے مطابق بھی کوئی نہیں ہے. اور تھوڑی جی نئی کتاب ہونا تھلے حاشیہ لایا ہے جی، وہ سویرے میں لبی بھی اصل حدیث موجود ہے جی. حدثنا مسلم امام احمد بن حنبل وچ حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا خلف یان ابن خلیفہ عن ابی جناب عن ابیہ عن ابن عمر، کیونکہ اتنے اعتراض ہے کہ ان سے روایت عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم لا تبیع الدینار بالدینارین ولا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین. ہے کہ کوئی نہیں؟ صرف انہیں نقل کی تھی ولا الدرہم کو جی، ایتھو نقل کی تھی جی. تو بیان یہ متن موجود ہے مسند وچ، سمجھو دی پی مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے جی. پھر پڑھے ہے نا یہ متن موجود ہے. وہ عاشر پڑھ کے پتہ لگتا بھی شاید یہ متن بیان ہی موجود نہیں، اس مضمون دے متن ہیں لیکن بیان ہی موجود نہیں، لیکن بیان ہی موجود ہے. لا تبیع الدینار بالدینارین ولا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین فإنی اخاف علیکم الرما والرما هو الربا. سرکار نے فرمایا پس بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر سود کا کہ ایک وقت ہونا تہاڈے پہ سود وڑ جانا ہے جی. سمجھیے جی. فقام الیہ رجل، پس ایک بندہ کھڑا ہو گیا، پس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یبیع الفرس بالافراس والنجیبۃ بالابل قال لا باس اذا کان یدم بید. یا رسول اللہ کیا یہ بھی غلط ہے کہ ایک بندہ ایک گھوڑا بیچے بدلے 2 گھوڑیاں دے، یا ونجیباتا بالابل، یا بہت عمدہ گھوڑا جڑا نا جی وہ دے کے بدلے ایک گھوڑا دے کے اٹھ لے لوے. سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں جب ہاتھوں ہاتھ ہون یدم بے یدن بھی اس وقت ادلا بدلا ہوئے کوئی حرج نہیں اندر، کیونکہ ڈنگراں وچ او برابری نہیں ہوندی جی. گل سمجھی جی. چل شاباش شاباش. ولما اريد الوقاء من آیت الملامسۃ سقط اعتبار ارادت چلو جی. اچھا جی ولما کا تک پچھلے لما پر والے ہاذا قلنا. دیکھیں جی قرآن پاک میں وہ دیکھ خاصیت ہے. قرآن پاک میں آیت ہے بے وین کنتم جنبا فطہروا، دیکھو وین کنتم مرضى او جاء احد من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. واپس لوٹو. اس میں ہے لامستم النساء. کیا ہے؟ تو لمس نساء کے 2، ایک ہے موضوع حقیقی، ایک ہے مجازی. ایک ہے حقیقی لمس نساء اے کہ ہاتھ لانا
کی کرنا ننگے وجود تے ہاتھ لانا، یہ حقیقی معنی ہے. تے مجازی معنی ہے جمع کرنا. کیا کرنا؟ تو چونکہ حنفی شافی دونوں لامستم النساء کا مجازی معنی مراد لے چکے ہیں. کیا لے چکے ہیں؟ کیا؟ جمع. لہذا حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے. حقیقی معنی کیا؟ لمس بالید. لہذا لمس بالید اب ناقض وضو نہیں. لمس بالید اس لیے کہ مجازی معنی مراد کون سا؟ جمع. شفافی بھی مراد لیتے ہیں، ہم بھی مراد لے چکے ہیں، لہذا حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے. ہم شبہ کیا دوسری مثال دیتے ہیں کہ جب مجازی معنی مراد لے لیں تو حقیقی مراد نہیں لے سکتے، یا حقیقی معنی مراد لے لیں تو مجازی معنی. یہ دو مثالیں مجازی معنی مراد لینے کی ہیں. آگے حقیقی کی آ رہی ہیں. تو قرآن مجید میں لامستم النساء، تو وہاں لمس کا ایک ہے حقیقت. لمس بن نساء مطلق لمس نہیں، مطلق لمس سے بھی لمس ہے. لمس جو نساء کے ساتھ ہے، لمس بن نساء، اس کے دو، ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی. دو نہیں آخنا، ایک اس کا موضوع حقیقی اور ایک مجازی. حقیقی ہے اس کو ننگے وجود پہ ہاتھ لگانا، اور جو مجازی معنی ہے وہ ہے جمع کرنا. تو چونکہ حنفی شافی دونوں مجازی معنی مراد لے چکے ہیں، کیا؟ جمع. لہذا حقیقی معنی مراد، اس لیے ہمارے نزدیک لمس بالید ناقض وضو نہیں. لمس آئی کو سمجھ. چلو جی. اور جب مراد لیا جا چکا ہے جمع ملامسہ کی آیت سے، تو ساکت ہو گیا اعتبار مس بالید کا مراد لینے، مس بالید کے مراد لینے کا، اس کا اعتبار ساکت ہو گیا. تو سمجھ آ گئی نہ کی ہے آیت الملامسہ کی نہ ہے ان کتابیں جی پڑھنا ہے سارا نہ کی شاید آیت الملامسہ جی. ہاں بھی شابہ. اور جب مراد لے لیا گیا جمع، وہ ایک جتھے جتھے چنگی مطلب ہے کہ آپس انج دی مطلب او بھی تحقیق نال مخالفت ہے بھی مسئلہ کٹھا نہیں ہوندا، وہ پھر انہاں حدیثاں دا ایتاں دے قاعدہ نہ رکھے نے جی. وہ جس نقطے ہوتے وہ مطلب اختلاف ہوندا ہے جی. تو چونکہ لمس دے اختلاف ہے تے نہ رکھیا کی، ورنہ تو تیمم دا بھی ذکر ہے اور بھی چیزاں دا ذکر ہے جی. چلو جی شاباش. اور جب مراد لے لیا گیا جمع آیت ملامسہ سے جمع جی، تو ساکت ہو گیا اعتبار لمس بالید، مس بالید کے مراد لینے کا. مس بالید کے مراد لینے کا. مس بالید یار، مس بالید، مس لکھیا مس، لمس نہیں لکھیا، الف لام اتے پیا مس اتے. مس بالید کے مراد لینے کا اعتبار ساکت. چلو چلو اور جب مراد لے لیا گیا ہے جمع آیت ملامسہ سے، تو ثابت ہو گیا ہے اعتبار مس بالید کے مراد لینے کا. گل سمجھیا؟ اور تم دیکھ اور گل بڑی دھیان نال سن، ایت پڑھ لیو جی. سوال یہ ہے، دھیان کرا جی، کہ اس آیت کی دو قراتیں ہیں. جی. اس آیت کی دو قراتیں ہیں. ایک ہے لامستم، جی. ایک ہے لمستم. جی. دو قراتیں ہیں. ایک کی ہے لامستم، ایک لمستم. ایک ملامست سے ہے، جی. ایک لمس سے ہے. جی. لہذا ان دو میں سے ایک قرات کو بتی پر عمل کریں گے، جی. دوسری کو لمس بالید پر عمل کریں گے. جی. دونوں مسئلے ثابت ہو جان گے، دونوں مسئلے ثابت ہو جان گے. جیسا کہ حنفیو تم کرتے ہو کہ یہ جو ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ، اگر پڑھیے نا بس حتی یطہرنا، تو یہاں دو قراتیں حتی یطہرنا. جی. تو حنفی دونوں پر عمل کرتے ہیں. جی. کہ یطہرنا کا مطلب ہے جب 10 دن پر حیض ختم ہو جی. تو بغیر غسل کے بھی قربت کر سکتے ہو. جی. اور اگر 10 دن سے پہلے حیض ختم ہو تو حتی یطہرنا، خوب پاک ہو جائیں. خوب کا مطلب ہے کہ غسل کر لیں یا ایک نماز کا وقت گزر جائے. جی. تو یہاں تم بھی تو دونوں قراتوں پر عمل کرتے ہو. تو یہاں بھی دونوں قراتیں ہیں. کون سے لامستم اور لمستم ہے؟ جی. تو میں تو کون سنی تو سارا کو سن لے،
گل سمجھا پہ ہاں جی۔ تو لہذا دونوں قراتوں پر یہاں بھی عمل ہونا چاہیے جی۔ کیا ہونا چاہیے دونوں قراتوں پر عمل ہونا چاہیے تم دونوں قراتوں پر عمل کرو کوئی حرج نہیں ہے ہم دونوں قراتوں پر عمل کرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہو یا جی۔ کمال کرتے ہو اسی طرح وَأَرْجُلَكُمْ تم نے نصب بھی پڑھتے ہو اور جر بھی پڑھتے ہو وہ وچ ایک تحقیق آئی جی۔ اوتھے تحقیق اور طرح سی یہ جی مشہور گل ہے نا اس کے مطابق ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ اور وَأَرْجُلَكُمْ دونوں قراتوں پر ہم عمل کرتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ ہونا کیا وَأَرْجُلَكُمْ تو پھر اس کا عطف ہے پیچھے جی پھر فاغسلوا جی جب موزے نہ پہنے ہوئے ہوں جی اور وَأَرْجُلَكُمْ ہو تو پھر عطف ہے روس پر جب موزے پہنے ہوئے ہوں جی۔ جب موزے پہنے تو یہاں بھی دونوں قراتوں پر عمل ہے یہاں بھی دونوں قراتوں پر عمل ہے کہ نصب والی قرات پر عمل ہے جب موزے نہ پہنے ہوئے ہوں جر والی قرات پر عمل ہے جب گل سمجھیا یعنی اگر اس کو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا کا مفعول به بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے جب موزے نہیں پہنے ہوئے اور جب وامسحوا کے متا داخل کریں گے تو مطلب جب موزے پہنے ہوئے تو یہاں بھی تم دونوں قراتوں پر عمل کرتے ہو جی کرتے ہو جی اس کا جواب یہ ہے کہ لا نزاع فیہ اس مسئلے میں نزاع نہیں ہے کہ دونوں قراتیں مراد لینی ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے جی۔ اس میں جھگڑا نہیں ہے جی۔ جھگڑا فی حمل کل واحد منہما علی المعنیین جی۔ کما هو المنقول عن الخصوم جی۔ جھگڑا اس میں ہے کہ ایک ہی قرات سے دو معنی مراد لینے جی۔ کس سے ایک ہی قرات سے دو معنی مراد لینے شفاف دو قراتیں بیان کر کے نہیں بیان کرتے کہ ہم لامستم سے مراد کیا لیتے ہیں جماع جماع جی۔ تے لمستم سے مراد لمس بالید وہ اس طرح نہیں بیان کرتے وہ قرات ایک ہی مانتے ہیں لامستم دونوں معنی مراد لیتے اس میں جھگڑا چل رہا ہے جی۔ بس سمجھیے جی۔ دو قراتوں والا مسئلہ ہو تو پھر تمہارا اختلاف ہی نہیں ہے جھگڑا ہے اس میں جو خصوم سے وہ خصم جمع جی۔ جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی قرات دونوں معنوں پر محمول ہے جی۔ دونوں دونوں معنوں پر محمول ہے محمول ہے گل سمجھی کہ جی۔ نہیں گل ختم ہو گئی اب یہ تو جواب آ گیا انہوں کا جی۔ کہ وہ یا ایک ہی قرات سے کیا کرتے ہیں دو معنی مراد لیتے ہیں لہذا ٹھیک نہیں ہے جی۔ اب سوال ہے جڑا پیچھے گزر گیا کہ تم دو قراتیں مراد لیتے ہو کیا کرتے ہو قرات مراد لیتے ہو تو یہاں بھی اگر دو قراتیں ہوں جی۔ تو کیا حرج ہے جی۔ دو قراتیں تو ہیں جی۔ لیکن پھر دونوں پر اگر عمل کیا جائے تو کیا حرج ہے جی۔ تم باقی جگہوں پہ دونوں قراتیں مان کر مسئلے ثابت کرتے ہو جی۔ تو یہاں لامستم کا معنی جمع جی۔ لمستم کا معنی مس بالید تو یہاں بھی مس بالید سے ناقض وضو مانتے کیوں نہیں ہو جی۔ دو قراتیں ہیں نا جی۔ کن پر سوال ہے جی لامستم اور کن پر سوال ہے شاہانہ پر اس کا جواب ہے کہ دونوں قراتوں پر عمل تب ہوتا ہے جب کوئی معنی نہ پایا جائے جی۔ جب کوئی معنی نہ پایا جائے۔ جس قرات کا معنی ہوگا اس پر عمل نہیں ہوگا جی۔ تو یہاں معنی پایا گیا ہے جی جماع والے معنی پر تو عمل ہو سکتا ہے لمس بالید والے معنی پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی پیچھے پڑھ چکے ہوتے تابی شریف حلب کبیر کہ کانا یقبل بعد نسائه ثم یخرج الى الصلاۃ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج میں سے کسی کا بوسہ لے لیتے پھر سرکار نیا وضو نہ کرتے نماز کے لیے چلے جاتے تو مست پایا گیا مس تے وضو نہیں کیتا لہذا اے جڑی حدیث ہے نا اے دوجی قرات تے عمل کو ماننے میں اے نہیں بھی قرآن کا معارض آ گئی ہے دھیان کرا جے اتنا تاں کیا بھی جیسے تشابہ حال ہے نہ ہوئے تو پھر طالب علم کہتے ہیں میں نے یہ سوال کیا استاد نے جواب نہیں دیا وہ ساری تانی تندر لا کے مصیبت نو پی گئے تو استاد نے کہا گنجل کٹ استاد گنجل کے میں کٹے جی سمجھتے پہ ساری گل پکاؤ گے تو سمجھ آئے گی تو یہاں یہ معنی ہے جی اس لیے صرف لامستم پر عمل ہو سکتا ہے جی سمجھائی جو ہم قرات پڑھتے ہیں اسی پر عمل ہوگا جی۔ پلے پہ ہی ہے جی۔ کیوں اس لیے کہ معنی موجود ہے معنی معنی موجود نہیں ہے اور وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالسَّلَفَ اور تمام صحابہ اور سلف نے اختلاف کیا اس آیت کی تعویل میں دو قولوں پر جی۔ کہ اس سے مراد جماع ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ مس میں زیادہ ہے ہاں تو یہ اختلاف کرنا اسی لیے ہوا نا جی کہ ایک ہی قرات ہے جی سمجھائیے جی۔ ایشا بس اگے جی چلو شب قال محمد اے سوال جب سمجھ آیا کون ہے جی۔ کچھ گل کو سمجھ آئی جی۔ یہ ساری گلاں نے بڑے قانون میں چل بھی چل شابا قال محمد رحمہ اللہ محمد محمد
رحمہ اللہ اذا اوصى لموالیہ وله موالی جمع یار، موالی ہے یار، موالیہ مریدین کی ہوندا ہے یار، دو ہوندے نے چوکھے سارے ہوندے نہیں، وله موال آتقهم ولموالیہ پھر لے ہے موالیہ موال آتقوهم كانت الوصیۃ لموالیہ دون موالی موالیہ. بس اب اسی قانون پر کہ جمع بین الحقیقت والمجاز منع ہے، امام محمد رحمہ اللہ کا فتویٰ سنیں کہ مولوی جواد نے آزاد کیا مصے والے کو، مولوی ذیشان کو، مولوی حمزہ کو، ٹھیک ہے، یہ بن گئے تیرے مولا، کہ کو نہ بنے. پھر جناب انہوں نے بھی پیسے، پیچھے مسئلہ اور سی، پھر ان تینوں نے پیسے کمائے، انہاں جناب اگوں اپنے غلام خریدے، خرید کے تے انہاں بھی آزاد کیتے، کی کیتے؟ ہن تیرے موالی بھی ہیں تے تیرے موالیاں دے موالی بھی ہیں، تیرے اتلے پاسے نہیں، وہ پیچھے اور مثال سی، تیرے موالی. تو مولا بمانا مو تک، مولا حقیقی مانا بلا واسطہ جنہوں میں آپ آزاد کیتا ہے، تے مولا بمانا مو تک مجازی مانا جو میرے آزاد کردہ غلام نے پھر غلام خریدا اس نے آگے آزاد کیا. سمجھ آئیے؟ ان اتلے پاسے مولا بمانا موتک حقیقی مانا بلا واسطہ آزاد کرنے والا، اور مولا بمانا موتک مجازی مانا کہ مجھے آزاد کرنے والے کو آزاد کرنے والا. کل سمجھے پہ مولا موتک اس کا بھی ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی، مولا موتک کا بھی ایک. اب یہاں مولا موتک کا مسئلہ ہے، سمجھ آئیے؟ تو ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے موالی کو میری جائیداد میں سے یہ پیسے دینے ہیں، میرے موالی کو میری جائیداد میں سے پیسے دینے ہیں. اب اس کے موالی بلا واسطہ بھی ہیں اور اس کے موالی بل واسطہ بھی ہیں، کہ اس کے موالیوں نے بھی آگے موالی بنائے ہوئے ہیں. بات سمجھیے؟ تو یہاں حقیقی معنی مراد ہوگا، مجازی معنی مراد نہیں ہوگا. لہذا مرنے کے بعد وہ 5 لاکھ روپے جو تیرے ہیں وہ حمزہ کو، مصے والے کو، ذیشان کو ملیں گے، آگے جو ان کے غلام ہیں یہ ان کو نہیں ملیں گے. سمجھ آئیے؟ مطلب خاص کے چاہ گنا تھوڑی مرضی نہیں. ہاں بشبک کیا کیا میں یہاں سے امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر جب ایک شخص نے وصیت فقہ پڑھتے مثالہ میں دنیا پہننے مولوی طرح نہ کیے، مولوی عمر مثالہ میں دنیا پہنیا نے، سمجھ آئیے؟ انہیں تو ناراض نہیں ہونا کیونکہ مثالہ دیتے بغیر شاید سمجھ نہیں ہوتی جی. مثالہ میں چنگیاں بھی آ جاندی نے، کئی بار لتر کھان والی بھی آ جاندی ہیں جی. یہ پھر سارا برداشت کرنا پڑتا فقہ پڑھنے لگا. چلو بشابہ. ہاں جب ایک شخص نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے اور اس کے لیے موالی بھی ہیں اور آگے اس کے موالی کے موالی، یہ موالی مراد مو تک نے، مو تک مو تک نہیں، کیونکہ مولا کے 2 معنی ہیں، مولا مو اور مولا شب میں یہاں مو تک مراد ہے. مو تک. تو مو تک کا مولا بمانا مو تک، اس کے ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی ہے. حقیقی معنی بلا واسطہ مو تک، تو مجازی معنی مو تک کل مو تک، مجازی معنی آزاد کا آزاد کیا ہوا. تو اب یہاں جب اس نے وصیت کی، جب اس نے وصیت کی ہے تو اب اس یہاں پر حقیقی معنی جو ہے وہ مراد لے لیا گیا ہے، اب مجازی معنی جو ہے وہ مراد نہیں لے سکتے. جو پیچھے مثال تھی نا وہ یہ تھا کہ مولا 2 معنوں میں مشترک ہے، موتک اور موتک میں. تو لفظ مشترک بولا وہ مر گیا، اس کا موتک بھی ہے موتک بھی ہے. اب کس کو جائیداد دینی ہے اس میں اختلاف تھا. یہاں وہ صورت نہیں ہے کہ اس کے موتک بھی ہیں تے موتک الموتک بھی ہے، یعنی مولا موتک حقیقی بھی ہے اور مجازی بھی ہے. تو یہاں حقیقی مراد لے لیا گیا ہے، اب مجازی مراد نہیں لے سکتے. نا مراد لیا مطلب ہے کہ حقیقت پر عمل کیا ہے. تو لہذا اب جو موتک الموتک ہے ان کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ جمع بین الحقیقت منع ہے. تو اگر ان کو بھی دے دیں تو حقیقت مجاز یہ لے کے اگاں دے دن بھی ساڈوں جو کوئی پرواہ نہیں جی. بسارا جڑا نا جی مصے والا کس میرا ہے تو وہ وکری گل ہے. اگاں
لیکن بھی بطور وصیت اگر نہیں جائے گی. سمجھائے نا. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب وصیت کی رجل نے اپنے موالی کے لیے اور حالانکہ اس کے لیے وصیت کرنے والا چک بٹنا پیا اور حالانکہ اس کے لیے موالی ہیں ایسے موالی کہ آزاد کیا ہے موسی نے آپ ان کو اور موسی کے موالی کے لیے بھی موالی ہیں کہ آزاد کیا ہے انہوں نے موالی کو یعنی موسی کے موالی نے بھی آگے اپنے موالی ہیں ان کو آزاد کیا ہے. جی کل سمجھیا. تب کیا ہوگا؟ ہوگی وصیت موسی کے موالی کے لیے نہ کہ موسی کے موالی کے لیے. خالج بھائی ایتھے موالیاں دی جنگ ہو گئی ہے. چلو جی علی امم معک. چلو جی. فرمایا امام محمد علیہ الرحمہ نے جب وصیت کی رجل نے اپنے موالی کے لیے حالانکہ اس موسی کے لیے موالی ہیں کہ آزاد کیا ہے موسی نے ان کو اور موسی کے موالی کے لیے موالی ہیں کہ آزاد کیا ہے انہوں نے ان کو تو ہوگی وصیت موسی کے موالی کے لیے نہ کہ موالی کے لیے. ہاں فرمایا یعنی یہ وصیت موت تک بلا واسطہ کو وصیت جاری ہوگی، موت تک اس وصیت سے محروم ہوگا. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب وصیت کی شخص نے اپنے موالی کے لیے اور اس کے لیے موالی ہیں کہ آزاد کیا ہے موسی نے آپ ان کو اور موسی کے موالی کے لیے موالی ہیں کہ آزاد کیا ہے ان موالیوں نے اپنے موالیوں کو تو ہوگی وصیت موسی کے موالی کے لیے نہ کہ موسی کے موالی کے لیے. سمجھ آئے کہ کوئی نہ ہے. یہ ترجمے جو دھیان نہ دیو تو سمجھ کون لگتی بھی کی بن گیا. چل بھی اگے. سیارن بڑا 50 بار سمجھائی گل. وفی سیر الکبیر لو استعمن اہل الحرب علی آبائہم لا تدخل الاجداد فی الامان. بس چلو ولا استعمنوا علی امہاتہم لا یثبت الامان فی حق الجدات. چلو جی مسلمان تلواریں اٹھائے ہوئے بالکل کافروں کے سیر میں پہنچ گئے. سمجھ آئیے. نکلو ہے باہر. کافروں نے آگے سے کہا ہمیں بھی امان دو، ہمارے آبا کو بھی امان دو. ہمیں بھی امان دا مطلب ہے بھی سانو ایک باری جان بخشی کرو، ساری گل سنو، اسی تواڈے متاحت ہو کے رواں گے یا کوئی معاہدہ کر دیں بھی اے گل ہے. جی انہوں کہندے سمجھائیے. تو انہوں کیا لفظ بولا؟ گل سمجھیے. تو اب کا ایک ہے حقیقی معنی، ایک ہے حقیقی معنی جیڑا سیرا بن کے گیا تے ساڈی اما لیاندی. سمجھ آئیے جی. تے ایک کے اب کا مجازی معنی دادا. گل سمجھیا. تو وہ اے اب کا ایک ہے حقیقی معنی بلا واسطہ، ایک ہے مجازی معنی کیڑا بل واسطہ. ابو الاب کون؟ تو جب انہوں نے یہ کہا نا الا آبائہم تو چونکہ جمع بین الحقیقت والمجاز منع ہے، لہذا انہاں دے اپنے ابے صرف مراد ہون گے، انہاں دے دادے وچ داخل نہیں ہون گے. دادے نہیں ہون گے. ہمیشہ بکی آکھیا. اب مثال دیتے ہیں دوسری کہ اگر
کافروں نے امان مانگی ہے مسلمانوں سے اپنے لیے اور اپنے آبا کے لیے. تو آبا کے دو معنی ہیں. ابا نے مفرد کرنا یار، جمع کا معنی مفرد کر کے، اور ایک معنی جو ہے وہ اب کا ایک حقیقی معنی ہے بلا واسطہ، اور اب کا مجازی معنی ہے بل واسطہ. ابو الاب، جی ابو الاب، جی یہ اب کا مجازی معنی ہے. تو یہاں حقیقی معنی جو ہے وہ مراد ہے. دا کدھر دادا ابو جی نانی اما تے دادی اے نال وضاحت کری دی جی نانا ابو اب شابہ. تو اب یہاں پر حقیقی معنی مراد ہے، یعنی اب بلا واسطہ، اور مجازی معنی اب بل واسطہ جی مراد نہیں ہے. وہ گل سمجھی؟ جی. اب اس امن میں کون داخل ہوں گے؟ اس امان میں حقیقی معنی اب بلا واسطہ اب ہوں گے، جی. دادے داخل نہیں ہوں گے. ایک اور اسی طرح انہوں نے امان مانگی جی. کہ ہمیں امن دیں جی اور ہماری امہات کو امن دیں. جی سمجھے؟ جی آمنو نا علی امہاتہم، امن دو ہم کو ہماری امہات پر، یعنی سانو بھی تو ساری امہات میں. تو امہات جب میں کی کے بھی دو، ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی. حقیقی معنی ماں تو ایک مجازی معنی ہے کہ الام کی نانی. تو جب انہوں نے امہات کہا ہے تو اب حقیقی معنی مراد ہوگا کون؟ ماما. تو نانیاں بچ داخل نہیں ہون گیاں، کیونکہ کیا لازم آئے گا؟ ایشا بس ہوں من سمجھے گل کو نہیں. اگر آبا کہا ہے تو صرف اب، امہات کہا ہے تو آبا میں دادے داخل نہیں ہوں گے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا. اور امہات میں نانیاں داخل نہیں ہوں گی، وگرنہ چلو جی دادیاں میں نال نے، دادیاں نانی ساریاں. چلو جی اور اگر اور چلو جی اور سیر کبیر میں ہے اتلاشا لگا ہے میرا رسول ستا محمد بن حسن لگا ہے نا. امام محمد رحمۃ اللہ کے جو 6 کتابیں ہیں نا اصول کی، جہاں انہوں میں ایک کیڑی یاد ہے کون سی؟ اور سیر کبیر میں ہے اگر امن طلب کیا اہل حرب نے، اہل حرب جڑے کافراں دے ملک وچ کافر نے جنہ اجے تک نہ کلمہ پڑھیا تے نہ ساڈے او حد سرحد وچ داخل ہوئے نے، سانو انہاں منیا نہیں، انہوں کی آندے نے اہل حرب. چلو اور اگر امن طلب کیا حرب نے اپنے آبا پر، اے لفظہ کیا آمنونا علی آبائنا، آمنونا علی من معا. سمجھیا؟ چلو جی تو نہیں داخل ہوں گے اجداد امان میں، ایک مسئلہ. اور اگر امن طلب کیا انہوں نے اپنی امہات پر تو نہیں ثابت ہوگی امان جدات کے حق میں. دیکھو نا تفنن فی العبارت، لا تدخل الاجداد فی الامان لا یثبت الامان فی حق الجدات. غلطی کوئی ہے نا، مطلب تفنن فی العبارت. جی اور سیر کبیر میں ہے کہ اگر امان طلب کیا اہل حرب نے اپنے آبا پر نہیں داخل ہوں گے اجداد امان میں، اور اگر انہوں نے امن طلب کیا اپنی امہات پر تو نہیں ثابت ہوگی امان جداد کے حق میں. اور سیر کبیر میں ہے اگر امن طلب کیا اہل حرب نے اپنے آبا پر تو نہ داخل ہوں گے اجداد امان میں، اور اگر امن طلب کیا انہوں نے اپنی امہات پر تو نہ ثابت ہوگی امان جداد کے حق میں.